السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اور پروگرام ہے عامر آن لائن۔ ماشاءاللہ سے کہ پروگرام کا وقت پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ کہ افطار میں بھی ٹائم نہیں ملا۔ اصل میں اشتہارات آ گئے، آج ہم نے پھر اور اس کو سیٹل کیا ہے اور اب انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کو پیچھے لے جا رہے ہیں تاکہ جو افطار میں جب آپ سوالات کریں تو بہت زیادہ آپ کے پاس وقت موجود ہو علماء کرام کی۔ تشریف فرمائے جناب مفتی حنیف قریشی صاحب، سربراہ شباب اسلامی پاکستان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تشریف فرمائے زہرا اکیڈمی کے سربراہ اور شیعہ علماء کونسل پاکستان کے سربراہ علامہ شبیر حسن نیسوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور تشریف فرمائے جناب مفتی نوید عباسی صاحب۔ السلام علیکم۔ مزاج گرم بخیر۔ اچھا، آج میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں میں اپنی نالج کے لیے۔ ایک تو ہے خصائل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے شمائل۔ شمائل پہ بڑے ابواب باندھے گئے ہیں، بہت لکھا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس، ان کے چشمان مبارک، ان کے شفتان مبارک، ان کی مہر نبوت، نالین کا تو ذکر ہی ذکر ہوتا ہے، وہ تو ہم اپنے سینے پہ بھی لگاتے ہیں، سر پہ بھی لگاتے ہیں۔ کچھ آپ فرمائیے رسول اللہ کے شمائل کے بارے میں، ان کا حلیہ مبارک کیا تھا۔ آج لوگوں کو نبی کی سیرت تو اپنی جگہ پر ہے، اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، اطاعت کرنا، ذرا حسن بھی تو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول نے عرض کیا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نبی رحمت رسول معظم سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسین و محجوبین تھے۔ حسین و محجوبین و نازنی یوں تو بہت سے ہیں، مگر میرے سرکار جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور ہماری جو اعتقادی حوالے سے یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا، یعنی یہ ایمانیات سے اس کا تعلق ہے۔ علامہ ماوردی نے اور دیگر علماء نے اس کو لکھا ہے کہ اس وقت تک آپ کا حضور کی رسالت اور ذات پر ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ حضور کو سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ باکمال، سب سے زیادہ شانوں والا آپ تسلیم نہیں کر لیتے۔ گویا حضور کو سب سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر ماننا یہ ہمارا جو عقیدہ نبوت ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ میں اس سید کونین، شاہ حسینہ، امام عاشقاں یا امام مہرواں کی کیا شان بیان کروں۔ بعض صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی پاک، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت سیدنا ابو سعید الخدری، حضرت سیدنا طلحہ، کئی صحابہ نے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ حضرت علی کی آنکھ گود رسول میں کھلی ہے، واہ واہ، اور رسول اللہ کی آنکھ حضرت علی کی گود میں بند ہوئی ہے۔ تو یہ تو ویسے بھی محبتوں اور پیار میں حضور سے قربت تھی، تو ظاہر ہے جو زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو اپنا محبوب زیادہ سونا لگتا ہے۔ میرے استاد گرامی حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ واقعتاً سارے صحابہ نے جو حضور کو حلیہ بیان کیا وہ ویسا ہے، لیکن جو ایک ہستی ہیں ام معبد، جو انہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا، وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ حلیہ بیان کر رہی تھی تو اس وقت وہ حالت ایمان میں نہیں تھی، اور نہ ہی وہ پہچانتی تھی، نہ ہی ان پہ کسی قربت کا وہ سایہ تھا کہ جس کی وجہ سے بندہ متاثر ہو کر اس طرح کی گفتگو کرتا ہے۔ اور اپنے طور پہ انہوں نے نام بھی مبارک رکھ دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کے موقع پر جب واپس آ رہے تھے، آپ مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرما رہے تھے، تو راستے میں ام معبد کی کٹھیا کو اللہ کے رسول نے رونق افزائی فرمائی، رونق بخشی۔ تو جس وقت وہ ام معبد کے شوہر ابو معبد وہ بکریاں چرانے گئے تھے، وہ واپس آئے تو گھر میں عجیب قسم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور جو ہے نا آنگن کوئی بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ تو انہوں نے ایک اور چیز دیکھی کہ گھر میں قحط سالی کا عالم تھا، اور ایک بیمار بکری وہ چھوڑ کر گئے تھے تو جو دودھ دینے کے قابل نہیں تھی، اور ویسے بھی پورے ریوڑ سے تھوڑا بہت دودھ ملتا تھا، لیکن اس دن جناب ایسا ہوا کہ ایک بڑا سا پیالہ لکڑی کا دودھ سے بھرا ہوا ہے، اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام معبد کے گھر میں تشریف لے گئے تو پیالہ منگوا کر بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا
تو اس میں اتنا دودھ آیا کہ وہ سارا پیالہ بھر گیا۔ تو ابو معبد نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ اے میری گھر والی یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ انہوں نے کہا بس 2 شان والے، عظمت والے، برکت والے مہمان آئے تھے، یہ ان کے قدوم میمنت، ان کے کرم والے قدموں کا صدقہ جو ہے نا یہ ایسا ہوا ہے۔ نے کہا کون تھے؟ انہوں نے کہا میں تو نام ہی نہیں پوچھ سکی، کہا کوئی کنبہ، کوئی قبیلہ، کوئی علاقہ، کوئی اتا پتہ کا کچھ بھی نہیں، بس وہ آئے، تھوڑی دیر آئے اور یہ دودھ کا پیالہ کچھ خود پیا اور چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ کہا البتہ مجھے ان میں سے جو ایک آقا لگتا تھا اور ایک غلام لگتا تھا۔ کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ ایک آقا تھا اور ایک غلام تھا؟ کہا تھے دونوں حسین، لیکن اذا ہمارا ابتدا رہے لے، وہ جو غلام لگتا تھا نا وہ اس وجہ سے کہ ان کے لبوں سے جو لفظ نکلتے تھے نا وہ تڑپ کے اس پر عمل پہ، تو مجھے یوں لگ رہا تھا وہ آقا ہیں اور یہ غلام ہیں۔ کہا چل اس آقا کا حلیہ بیان کر، تو انہوں نے حلیہ بیان کیا۔ رأیت رجلا ظاہر الوداعت حسن الخلق۔ اگر یہ طرز میں پڑھ دیں، طرز میں پڑھ دیں تو یہ مائک دینا یار، مائک دینا، مفتی صاحب چلیں تو یہ سیدہ ام معبد بولی، فرمایا رأیت رجلا حسن الخلق ملیح الوجہ ظاہر الوداعت لم تعبہ سجلا ولم تضر به سالا قسیم وسیم نسیم جسیم فی عینیہ داج وفی اسفارہ وطف احول اکحل ازج اقرن لا فظ ولا غلیظ فی الاسواق اذا تقلم فعلیہ الوقار واذا سمتا سمالا البہاء عظیم کریم حسین جمیل۔ حضرت سیدہ ام معبد بولی، آپ نے فرمایا او میرے شوہر نامدار، میرے گھر میں آج ایسا باوقار آیا تھا، ظاہر الوداعت ملیح الوجہ، وہ جو دیکھنے میں پیارا لگتا تھا، ملیح الوجہ جس کا حسن ملیحی تھا، ایسا حسن تھا جو دلوں میں کھب جائے، حسن الخلق تخلیق کا شاکار تھا، اور اس کی شان کیا تھی؟ لم تعبہ سجلا ولم تضر به سالا، نہ تو اتنی لمبی گردن جو بری لگے، نہ اتنی چھوٹی گردن جو بدی لگے، لا وہ کیسے تھے؟ وسیم قسیم نسیم جسیم، جسم تھا تو خوشبو کا پیکر تھا، چہرہ تھا تو حسینوں کا سلطان نظر آتا تھا، جسم کے ڈیل ڈول بڑے ہی پیارے تھے، احولو اکحلو، ان کی آنکھیں سیاہ کالی، ان میں یوں لگتا تھا جیسے قدرتی سرما لگا ہوا ہو، ازجو اقرنو، ان کے ابرو بڑے گھنے تھے، ان کے جو پلکیں تھیں، ان کی جو پلکیں تھیں گھنی تھیں، ان کے جو ابرو تھے بڑے باریک تھے، اقرنو، یوں لگتا تھا جیسے دونوں ملے ہوئے باریک ابرو، ملے ہوئے ابرو، اور ان کی شان یہ تھی اذا تکلما، جب وہ بولتے تھے، فعلیہ الوقار، بڑے پروقار نظر آتے تھے، وَإِذَا سَمَتَا، اور جب وہ خاموش ہوتے تھے، سَمَالَا لَمَّا، ان کی عظمتوں کا یوں رنگ نظر آتا تھا جیسے ان جیسا سونا کوئی ہے ہی نہیں۔ ان کی شان ایسی تھی، اور جیسے 2 ٹہنیاں ہوں، غصن بین غصنین، وہ ایک ایسی ٹہنی کہ ایک خشک ٹہنی ہو، ایک سرسبز پھولوں سے لدی ہوئی ٹہنی ہو، جیسے درخت میں وہ سب سے انوکھی نظر آتی ہے، اس طرح وہ دیکھنے میں سب سے سونا نظر آتا تھا۔ واہ واہ واہ، یہ سیدہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ یہ سیدہ ام معبد نے نا میرے نبی علیہ السلام کا جو حلیہ بیان کیا، اور اس میں یہ کہ آگے اگر اب طویل آپ آگے جائیں تو پھر اس میں یہ کہ جب وہ بولتے تھے تو منہ سے نور نکلتا تھا، جب وہ
چلتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ ان کے ایک ایک قدم کے ساتھ سب چل رہے ہیں. تو یہ میرے نبی علیہ السلام کا حلیہ. لیکن آپ نے کیا بیان کیا, اور کیا بیان کیا لا فظ ولا غلیظ فی الاسواق. نسبی صاحب ایک دم حیران رہ گئے ماشاءاللہ. تو پھر مجھے ذرا کہنا پڑتا ہے کہ حسینوں ما جبینوں نازنیوں تو بہت سے ہیں, حسینوں ما جبینوں نازنیوں تو بہت سے ہیں, مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا, مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا. اور پھر اسی لیے کہنے والا کہتا ہے کہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے, چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی گے, نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. واہ 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 واہ. نہ بوئے جنت واہ واہ بھائی, واہ واہ مفتی صاحب, واہ 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 واہ. نہ بوئے جنت کی کوئی قیمت, نہ مشک و عنبر کی کوئی حاجت, جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے, جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے, پسینہ رش کے گلاب تیرا نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا, نہ بن کیا بات ہے بھائی, کیا کہہ رہے بھائی, کیا کہہ رہے, نہ بن سکے گا, لا باللہ تاللہ نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. بھائی کیا کہنے مفتی صاحب, کیا کہنے مفتی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر تاجر سلامت رہے. کیا خوبصورت انداز میں. شکریہ مفتی صاحب, آج تو آپ نے پہلے تو دل میں گھر کیا ہوئی تھا, اب تو آپ پورا چھا گئے مجھ پر. واہ 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 بھائی, کیا کیا خوبصورت انداز. بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. اصل کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے کہا انتظار طرز میں سن لیں. واہ واہ واہ. جی سمیسی صاحب, بس میں سمجھتا ہوں بڑی کامل گفتگو ہو گئی کہ صرف ایک جملہ عرض کرتا جاؤں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب گزارا تھا تو وہ چھریاں پھیر چکی تھی اور پتہ نہیں چلا تھا. اگر رسول اکرم کو اس جلوے کے ساتھ گزارا جاتا تو کہاں سے کہاں دنیا پہنچ جاتے. اور آج بھی ان کے حسن کا تذکرہ جب اورینٹلسٹ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ خوبصورت کسی کا بیان نہیں ملا. نہیں. اور یہ تاریخ میں بڑی عجیب بات ہے کہ غیر مسلمان آپ کے شمائل کو جب بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر ہمیں شکل و صورت آپ نے جیسے چاہا اللہ نے آپ کو ویسے ہی تخلیق کیا. اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی بہترین مخلوق کو بھی اتنا خوبصورت نہ بنائے تو پھر کس کو بنائے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا بیان ہمارے لیے دلوں کو سب سے بڑی نورانی کر گیا. میں یہاں حسن رسول کے حوالے سے ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ آج اگر اختیار میرے اور آپ کے ہاتھ میں آ جائے کہ جسے جو دینا ہے دے دو, جسے حسن دینا ہے, جسے آپ نے دولت اور طاقت دینی ہے دے دو, تو آپ اور میں کیا چاہیں گے کہ ہماری نگاہوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہو؟ ہمارا تو خیال ہوگا نا ہمارا محبوب ہو, یعنی جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ سب سے سونا دکھے, یعنی جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اس جیسا کوئی نہ ہو. حالانکہ ہمارا تو اختیار نہیں ہے, اگر ہمارے محبوب کا تل ہے تو تل رہے گا, اگر کٹ ہے تو کٹ رہے گا, وہ ویسا ہی ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کا رب جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، جس سے اس نے پیار کیا ہوگا اسے رب نے کتنا کتنا سونا بنایا. واہ واہ. اور پھر میں بہت خوبصورت. آپ یہ بھی تھوڑا اس میں، چونکہ آپ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ آج تو محفل لوٹ لی، لیکن یہ بتائیں کہ پھر آپ یہ سوچیں کہ جہاں رسول اللہ کا یہ حسن ہے تو حضرت فاطمہ کیسے ہوں گے، پھر ان کے بچے کیسے ہوں گے، پھر ان کے بچے کیسے ہوں گے، پھر وہ سلسلہ سارا چلتا کیسے ہوں گے وہ انوار الہیہ ہیں کہ جو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لائیں گے تو لوگ جو کتابوں میں شمائل پڑھتے تھے ان کی تصویر وہاں پر نظر آئے گی، کیونکہ حضور اکرم نے فرمایا کہ ان کا نام میرا نام، ان کے والد کا نام میرے والد کا نام، اور ان کی کنیت میری کنیت ہوگی. تو انشاءاللہ جب تشریف لائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی ہوگی. حضرت علی اکبر کو میں وہیں جا رہا تھا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ شبیہ پیغمبر. اور کربلا میں جو بہت زیادہ غم امام حسین علیہ السلام کو تھا وہ اس لیے نہیں کہ حضرت علی اکبر بیٹے تھے، اس لیے کہ آخر جب حضرت علی اکبر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک دعا پڑھی، اللہم شہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ من اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پالنے والے تو گواہ رہنا اس قوم کی طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو میرے نانا رسول اکرم سے سب سے زیادہ شبیہ ہوا. اس کو مٹی میں ملا دیا، برچھی چلا دی، اور پھر کہتے ہیں کہ یزید کو برا مت کہو، برچھی چلا دی اکبر علی وقار پر، ان کوفیوں نے رکھ لیا قاسم کو وار پر. برچھی چلا. مفتی صاحب کوئی شک نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت خوب قبلہ مفتی صاحب نے بیان کر دیا. ہم نے گزارش کی، ویسے بھی حضرت پنڈی تشریف نہیں لے جا رہے، آج جمعے کا دن ہے تو پنڈی والے جمعے کو پنڈی والوں میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں. میں نے اس رمضان چرا لیے ہیں مفتی صاحب، یا ورنہ پنڈی میں نماز پڑھ، اگر ایئر لائنز کھلی ہوتی تو میں مفتی صاحب ضرور آپ کو روانہ کر دیتا. دعا کیجیے شاید اگلے ہفتے تک کھل جائے تو آپ پھر نماز پڑھا کے آئیے گا. بس وہ پنڈی والوں کا ذوق بھی تازہ ہو گیا ہوگا، ان کو سننے کو ٹی وی پہ ہی مل گیا. نہیں، آج پنڈی والوں کو شام میں بھی ذوق تازہ کریں، آج آپ کو بہت وقت دیں گے. وہ پنڈی والے جو مجھے گلا کرتے تو آج ان کا گلا ختم ہو گیا. باقی لیکن آپ کا شکریہ، یہ اتنی خوبصورت آواز ہمیں سننے کو نہیں ملتی. شکریہ. یاد ہے 2 سال پہلے 3 سال پہلے مفتی صاحب نے ایک بڑا زبردست کلام پڑھا تھا شب قدر کی محفل میں آ کے، لیکن اس کے بعد بھی مفتی صاحب نے نہیں پڑھا. لیکن آج تو مفتی صاحب نے بس دل مول لیے، پورے پاکستان کا دل مول لیا. سبحان اللہ. تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا، آج اس موضوع پر بات کی، تب یہ سب ممکن ہو سکا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا کمال، جیسے حضرت نے کہا کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں مردان عرب تیرے نام پہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن، جمال اور کمال کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی گردنیں کٹوا دیا کرتے تھے. ابھی آپ بہت ساری کتابوں کا ذکر کر رہے تھے تو میں 1 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں نبی علیہ السلام کی سیرت پر. سیدی پیر کرم شاہ صاحب کا آپ نے حوالہ دیا اردو زبان میں، تو میں یہاں توجہ دلانے کے لیے صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ بھی سرپرستی کیجئے، کبھی تشریف لائیے. ہمارے انتہائی محترم ہیں علامہ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کتاب تحریر ہو رہی ہے، اور انسائیکلوپیڈیا ہے 140 سے زائد جلدوں پر، اور ایک جلد میں کم از کم 1200 سے زائد صفحات ہیں، اور یہ دنیا کی مختلف زبانوں میں آ رہی ہے. اور ابھی میں نے جب یہ مجھے پتہ لگا کہ اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے تو اسی کتاب سے کچھ لیا تھا، تو قبلہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان کر دیا. تو وہ کتاب انگریزی میں، عربی میں، اردو میں، اور اس کے علاوہ ترکی میں اور مختلف زبانوں میں انشاءاللہ آئے گی. وہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر انسائیکلوپیڈیا ہوگا، اور ہر شعبے کے لوگوں کے لیے ہوگا، فوج کے لوگوں کے لیے، بیوروکریٹس کے لیے، اور مختلف لوگوں کے لیے. وہ آ چکی ہیں اس کی 4 جلدیں. مجھے ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب نے وہ گفٹ کی تھی کتاب، تو ظاہر ہے الحمدللہ میرا ایک یہی شعبہ ہے، تو ہم لوگ لائبریری کتاب میں پڑھ رکھی ابھی تک. میں اس کو یہ مجھے پڑھنی ہے، آپ کو پتہ ہے، جیسے موقع ملے گا اس کو پڑھ کے میں آپ کو فوراً ریویو دوں گا. تو اس حوالے سے ظاہر ہے ہم کتابوں کی دنیا سے ہمارا تعلق ہے، لیکن جس خوبصورت انداز سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، اس سے پہلے میری نظر سے پوری تاریخ میں نہیں گزرا ہے اتنا. چونکہ ان کی ایک پوری 1000 صفحے سے زائد صرف اس بات پر ہے کہ حضور کا ذکر پچھلی کتابوں میں 1000 صفحات ہوا. جی سر، 1000 صفحات پر صرف اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ کی ولادت، اس کے اوپر.
اور وہ جو 1000 سے زائد صفحات پر صرف نورانیت مصطفیٰ، 1000 سے جو زائد صفحات ہیں ان کے اوپر نبی علیہ السلام کا بچپن، یعنی وہ ایک واقعتاً ایسا انسائکلوپیڈیا ہے کہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا اور اشش کر اٹھا کہ اتنا اچھا کام اور اتنا بہتر انداز سے میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو چنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور بڑی تیزی کے ساتھ ان کی ٹیم کام کر رہی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ کتاب میں عرض کروں کہ آ سکتے ہیں وہاں بھی. جی آ بھی سکتے میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اب تک جتنے بھی انسائکلوپیڈیا ہیں وہ مستشرقین کے لکھے ہوئے ہیں، اور جو کچھ ہمارے ہاں ان سے جو لوگ چیزیں لیتے ہیں وہ اتنی عجیب و غریب ہے. تو ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب چونکہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کتاب ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص مسلک کے لیے، بلکہ وہ انسانیت کے لیے وہ کتاب ہے. اور ایسی جاندار انشاءاللہ میں کل کچھ جلدیں آپ کو پیش کروں گا. اور میں مجھے تفتزانیہ دی وہ کیا کمال کتاب ہے بھائی. یہ مجھے ایسی سی چیزیں لا کے دیتے رہتے ہیں آپ کے پیچھے، ایسی سی کتابیں انہوں نے مجھے دی ہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں. ایک آپ نے خصائص علی دی تھی، وہ بڑی کمال کتاب. اچھا جی سوالات کی طرف پڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کویسچن ہے مفتی صاحب سے کہ میں نے صحیح بخاری میں حدیث پڑھی ہے کہ نہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ بیت اللہ شریف کا حج موقوف نہ ہو جائے. لیکن تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کا حج تو پہلے بھی کئی دفعہ موقوف ہو چکا ہے. تو آیا یہ حدیث درست ہے یا جو بھی ہے مجھے کائنڈلی اس حدیث کی وضاحت کر دیں. اور کیا پہلے بیت اللہ کا کمپلیٹ حج موقوف ہو چکا ہے جیسے میں نے تاریخ میں پڑھا ہے؟ جواب تو آپ کو دیں گے مفتی صاحب، یہ بس آئندہ کبھی نہیں پوچھے گا آیا یہ حدیث درست ہے، یہ مت کہا کیجیے، ٹھیک ہے نا. حدیث درستی ہوتی ہے. جی ان کا غالباً حدیث درست کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی جو حکم ہے، حکم حدیث وہ کیا ہے، یعنی صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ بالکل میری نظر سے گزری ہے، یہ حدیث صحیح ہے. اور انہوں نے جو کہا ہے کہ حج اس سے پہلے موقوف ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، میری نظر سے نہیں گزرا کہ پوری تاریخ میں کبھی حج مکمل طور پر موقوف ہوا. ایسا تو ہوا ہے کہ کبھی مشرق والوں کے لیے پابندی ہو گئی حالات کی وجہ سے، کبھی کسی ایک خاص ملک کے لیے کبھی، لیکن ایسا میری نظر سے تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ بالکل کلیتاً حج ادا ہی نہ ہوا اور لوگ وہاں پر جا ہی نہ سکے ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام نے جو قیامت کی علامات بیان کی ہیں ان میں سے کچھ علامات صغرا کہلاتی ہیں اور کچھ علامات کبرا کہلاتی ہیں. یعنی کچھ چھوٹی علامات ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت چرواؤں کو تم دیکھو گے کہ وہ بڑے بڑے محلوں میں اتراتے پھر رہے ہوں گے، ماں کے ساتھ لونڈیوں والا سلوک ہوگا. یہ اس قسم کی چیزیں، بے حیائی عام ہو جائے گی، لوگ گانے کے رسکیا ہو جائیں گے اور سود عام ہو جائے گا، کوئی چیز غلط کو غلط نہیں سمجھے گا، لوگ تفاخر کے ساتھ جو ہے نا گناہ کریں گے. تو یہ چیزیں ان میں سے جو علامات کبرا ہیں، جس طرح سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پر نور ہوگا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، حضرت مہدی کے پیچھے امامت میں ان کی ابتدا میں نماز ادا فرمانا، دجال کا آنا، پھر اس کا دعوت الارض کا آنا، پھر اس کو دجال کا قتل کیا جانا. تو یہ جو ساری علامات ہیں، یہ علامات کبرا ہیں. انہی میں سے ایک ہے کہ اس وقت پھر ایسا ہوگا کہ جس وقت بالکل حج جو ہے نا وہ موقوف ہو جائے گا. حبشی اٹھے گا، وہ خانہ کعبہ توڑنے کی کوشش کرے گا. جی 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 یہ اسی کے ساتھ ہے. مثلا ہمارے لوگ نا، میں ڈاکٹر صاحب ابھی میرے خیال میں ٹائم ہوگا، ہمارے لوگ حدیث کے ظاہری لفظوں کو دیکھ کر نہ پریشان ہوتے ہیں. میں آج بھی دیکھ رہا تھا، بلکہ ہمارے یہ کیمرہ مین مجھے ایک سوال کر رہے تھے کہ جناب دیکھیں وہ ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو تمام جو ہے نا وبائی مرضیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ یہاں یہ کمنٹس نے کرنے لگ گئے کہ انشاءاللہ 12 مئی کو چونکہ ستارہ طلوع ہو رہا ہے تو 12 مئی کو کرونا جو ہے نا ختم ہوگا. اور اس پر بڑی بڑی تقریریں آدھے گھنٹے کی شروع ہو گئیں. حالانکہ جس طرح قرآن مجید کا شان نزول ہوتا ہے، اس کا سیاق و سباق ہوتا ہے، اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. اسی طرح حدیث مبارکہ کا سیاق و سباق ہوتا ہے، اس کو کس محدث نے کس ترجمۃ الباب میں ذکر کیا ہے، اس کا راؤنڈ اباؤٹ کیا ہے، اس کے بغیر وہ سمجھ نہیں آتی ہے. تو وہ جو حدیث ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو وہ مرض جو ہے نا ختم ہوگی، یہ ایک خاص موقع کے حوالے سے حضور نے فرمایا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پھل ہیں، پھلوں کو جو ہم لوگ قبل از وقت یعنی کچے پھل بیچ دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ جب تک ان کی پک نہ جائیں، ان کی صلاحیت نکھر کے سامنے نہ آ جائے، اس وقت تک تم اس کو جو ہے نا وہ نہیں بیچ سکتے. قرآن میں بھی ذکر ہے. اس کی مین وجہ یہ ڈاکٹر صاحب کہ مثلا اگر ایک آدمی وہ ابھی باغ جس طرح ہمارے یہاں ہو رہا ہے، اور میں ٹیلی ویژن پیشہ وزرات سے کہوں گا کہ یہ جو فصلیں سال پہلے آپ لوگ بیچ دیتے ہیں اور خرید دیتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے.
جس طرح یہ آم کی فصل، امرود کی فصل، یہ جو پہلے سے ایڈوانس لے لیتے ہیں کھجوروں کی فصلیں، یہ ناجائز ہے بالکل. اس کا اللہ کے نبی نے کلیئر کٹ اس سے منع کیے ہوئے واضح احادیث موجود ہیں. تو اب وہ جو حدیث شریف ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو منع فرمایا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں فرمایا کہ وبائی امراض، یعنی امراض جو ہیں وہ آفات وہ پھلوں کو ضائع کر سکتی ہیں. تو ظاہر ہے ایک آدمی خرید لے اور بیچارہ وہ اس کو مرض آ لگے اور وہ اس کا نقصان ہو جائے. تو فرمایا جب تک وہ باصلاحیت یعنی پک نہیں جاتا. عرض کیا کہ حضور یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب وہ ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ پھل جو ہوتے ہیں وہ تمام مرضوں سے جو ہے نا وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. اصل حدیث یہ ہے، مسند احمد بن حنبل میں، بخاری شریف کے اندر ہے. اب چونکہ اس میں لفظ بیماریوں کا آ رہا ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس وقت جناب وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، مرض ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کسی بزرگ نے، کسی صاحب نے وہ دیکھا، بس اس کو عام کر دیا. اب یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ اس طرح لوگوں کا حدیث کے حوالے سے ایمان خراب ہوتا ہے. مثلا جن لوگوں نے کہا جی وہ 12 مئی کو ختم ہو جائے گا، اب اگر 12 مئی کو کرونا ختم نہیں ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگوں کے ایمان کا کیا ہوگا؟ وہ تو حدیث کے حوالے سے کہیں گے وہ دیکھیں یار حدیث میں تھا، یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ حدیث کا مفہوم وہ نہیں ہے جو لوگ وہ سمجھیں. تو یہ بھی ایک بڑی، جبکہ آپ کو بتاؤں، آپ کو تو نہیں پتا ہوگا، کراچی والوں کے لیے 12 مئی کو اچھا دن نہیں ہے. کراچی والوں کے لیے 12 مئی اچھا دن نہیں ہے. قتل و غارت ہوئی تھی یہاں پر، بھگت چکے ہیں، 40-50 لاشیں گری تھی. اچھا دن نہیں ہے. آج تک ان کو انصاف نہیں ملا. آج تک انصاف نہ وہ فیکٹری جلنے والوں، نہ وہ بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری کا ہوا. یہ پاکستان میں انصاف کیوں نہیں ملتا ہے؟ پتہ نہیں ہے، میں خود حیران ہوں. سوچتا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے چیف جسٹس صاحب تو بہت کچھ کہتے ہیں، اس کے بعد جب انصاف کی بات آتی ہے تو ہمارے حالانکہ چیف جسٹس کا گھیراؤ ہوا تھا 12 مئی جی یاد جسٹس صاحب کا گھیراؤ کیا. ہمارے شہداء کے گھر والے آج بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے شہداء کے قاتلوں کو کب پکڑا جائے گا. جو فیکٹری 254، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ ہمارے جسٹس سسٹم نہیں ہوگا تو پھر اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکتا. البتہ جو حدیث پہ بات ہے میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں بھی بہت سی چیزوں کو ایک دم سے بڑھایا جانے لگا، اور خاص کر جب صدام نے کویت پہ حملہ کیا تھا اور بصرہ کے آئل ریفائنری میں آگ لگی تھی، تو بس اب امام علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. اس کے بعد گرین آئی لینڈ اور جزیرۃ الخضرا پہ بڑی بات ہونا شروع ہو گئی کہ بس امام تشریف لا رہے ہیں. اور پھر ابھی بھی جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ کسی صاحب کا میں خطبہ سن رہا تھا کہ یہ امام مہدی، یہ جو کرونا وائرس ہے تو یہ امام مہدی کی آمد کا طوطے کلام ہے، یعنی مقدمہ پیش گفتار ہے. یہ ہمارے بھی چیزیں چلتی رہی ہیں. ہم نے اس دن 15 شعبان میں بھی یہاں پر عرض کیا تھا اور بھی پروگرام میں عرض کیا کہ دیکھیں دو طرح کے علامات ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا، ایک عمومی خصوصی ہیں. خصوصی علامات مثلا شہید سلیمانی کی شہادت پر یہ بات پھیلا دی گئی کہ جناب نفس زکیہ کو شہید کر دیا گا. سب سے پہلی چیز ہے کہ نفس زکیہ سادات میں سے ہر کوئی نہیں ہو سکتا. اچھی شخصیت تھی، بڑا کام کیا، لیکن نفس زکیہ سادات میں سے. دوسرے کہ نفس زکیہ کی شہادت کے 15ویں دن امام علیہ السلام کو ظہور ہونا ہے. آج تو 1.5 مہینہ 2 مہینے ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ جو علامتیں ہیں کہ مثلا اب فلاں جگہ وہ پھیل گیا، اب اس طرح سے ہوگا، بالکل بات یہ ہے کہ نفس زکیہ سادات میں سے ہوگا. ہاں، اور نفس زکیہ کا ظہور ہوگا، نفس زکیہ ظاہر ہوں گے، سامنے آئیں گے، مطلب ہے سامنے بالکل. ان کی شہید شہادت ہوگی اور 15 دن بعد، اور ان کے آپ کے قائد میں ہوتا ہے. جی ان 15 دن بعد پھر امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے. تو یہ جو چیزیں آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں، تو نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ یعنی جزیرہ خضرا والی بات جب آئی تو ایک مرتبہ ایک گروپ آیا کہنے لگا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم برمودا ٹرائنگل چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ گرین آئی لینڈ وہیں پر ہے اور امام زمانہ وہیں تشریف رکھتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں اپنا عقیدہ اس طرح سے آپ خراب نہ کریں. جزیرہ خضرا ایک عنوان ہے، اس کو آپ نے گرین آئی لینڈ پہ تشبیہ دی. برمودا ٹرائنگل پہ ہونے والے واقعات کو امام زمانہ نے، اگر آپ جاتے ہیں اور آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو آپ کا ایمان تو کمزور ہو جائے گا. اور امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا وجود ہمارے لیے یقینی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا ظہور بھی یقینی ہے. اب وہ کہاں پر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ دین کے اندر اتنی کمزور چیزوں کو لا کر یہ نہ سمجھے کہ آپ لوگوں کے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں. اگر ایسے ہی تو اصحاب کہف کا غار ڈھونڈ لیں یا وہ بابل میں کنواں دیکھ لیں جہاں ہاروت اور ماروت لٹکے ہوئے، یہی نہیں مل سکے آج تک. تو کہاں وہ برمودا ٹرائنگل اور کہاں جا کر. تو اسی لیے جیسے کہ بتایا گیا کہ ہم ایسی اچھا ہمارے یہاں بھی حج کے معطل ہونے کی کوئی علامت امام مہدی کے ظہور کی نہیں ہے کہ بعض مرتبہ ہمارے آپ کے یہ جو ہے کہ حضرت عیسیٰ نماز پڑھانے آئیں گے تو وہ خود آگے کریں گے امام مہدی کو. جی یہ آپ کے بھی ہمارے بھی. جی دیکھیں یہ تو حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیسا دن ہوگا
کہ جس وقت میرے مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نا آ کر نماز ادا کریں گے، اور وہ ہوگا یہ کہ جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو اقامت ہو چکی ہوگی، تو حضرت امام مہدی ادباً پیچھے ہٹیں گے کہ ظاہر ہے وہ پیغمبر ہیں اور نبی ہیں کہ آپ تشریف لائیں، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں یہ اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ وہ میری امت میں سے، میری اولاد میں سے وہ مہدی، وہ کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. یہ حدیث صحیح ہے. کیا بات ہے، کیا کہنا، بڑی خوبصورت گفتگو آج ہوئی ہے بھائی، آج تو بہت مزہ آ گیا، بہت بہت شکریہ. ابتدائی اتنی خوبصورت ہوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب آج آپ کا نیا رنگ دیکھا ہے ہم نے. ذکر رسول ویسے بھی اس میں لذت ہوتی ہے جی. بہت بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا، علامہ شبیر حسن میفی صاحب آپ کا، مفتی نوید ابھی صاحب، ڈبل شکریہ آپ کا، ڈبل شکریہ. اور ناظرین یہیں پر عامر آن لائن کے وقت اختتام کو پہنچتا ہے. ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ابھی شہری نے نعت پڑھ دی ہے اور اس کے بعد معین عالم کریمی نے اور پھر جناب مولانا آزاد جمیل صاحب تشریف فرمائیں گے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.